سورہ توبہ نازل کی؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ ایسی کیا حیرت انگیز بات ہے جو سورہ توبہ کے آخر میں ہے؟ کیا سورہ توبہ باقی تمام امتوں پہ آنے والے عذاب کے برابر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل انگلش ٹو اردو اسلامک لیکچرز میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ توبہ کب اور کیوں نازل ہوئی۔ استاد نعمان علی خان کے لیکچر کو ہم نے اردو میں ڈب کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اس معلومات کو پہنچا سکیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، کیا ہوا تھا ان کی قوم کے ساتھ؟ وہ تباہ کر دی گئی تھی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، کیا ہوا تھا ان کی قوم کے ساتھ؟ صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون والی قوم، یہ بار بار کیا سلسلہ ہوتا رہا؟ قومیں ایک کے بعد ایک تباہ ہوتی گئیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ یہ تمام قومیں کیوں تباہ ہوتی گئیں؟ ان میں کیا بات کامن تھی؟ نافرمانی پورا جواب نہیں۔ ایسی بہت ساری قومیں رہی ہیں جو اللہ کی نافرمان رہی ہیں، وہ تو تباہ نہیں کی گئیں۔ یہ قومیں کیوں تباہ کی گئیں؟ ان سب میں کیا ایک بات کامن تھی تباہ ہونے کے علاوہ؟ ان سب کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سب کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ان سب نے اپنے پیغمبروں کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور جب آپ اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی کرتے ہیں تب اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑا وقت تو برداشت کرتا ہے اور پھر وہ اپنے پیغمبروں سے کہتا ہے بہت ہو گیا۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اللہ نے کہہ دیا، اللہ غالب ہوا، میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، میرے رسولوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے رسولوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تم چاہو تو انہیں 950 سال تک پریشان تو کر سکتے ہو، لیکن اگر آخر میں تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں مار سکو گے یا شکست دے سکو گے، نہیں، وہ تمہیں شکست دیں گے، تمہاری مرضی۔ ہر بار جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے اور لوگوں نے انہیں مسترد کیا ہے جبکہ وہ ان کے درمیان موجود تھے اور وہ اس سے بھی بڑھ کے اس پیغمبر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فارمولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے Allah says وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اوکے، پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قوم کے پاس بھیجا تھا؟ قریش کے پاس۔ کیا قریش نے انہیں مسترد کیا؟ کیا انہیں قتل کرنے کی کوشش کی؟ جب لوگوں نے لوط علیہ السلام کی فیملی کو قتل کیا، جب لوگ نوح علیہ السلام کے پیچھے آئے اور صالح علیہ السلام کے پیچھے آئے اور شعیب علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے بلاخر کیا کیا تھا ان قوموں کے ساتھ؟ تو اگر وہ اللہ کی سنت ہے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ قریش کے ساتھ کیا کرتا؟ اور اللہ تمام مکن قرآن میں یہی کہتے آئے ہیں کہ کیا تم نے وہ مثالیں نہیں دیکھی جو میں نے نوح کی قوم کے ساتھ کیا؟ کیا تم نے فرعون کی قصے سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا تم نے عاد اور سمود سے کچھ نہیں سیکھا؟ اللہ قریش کو کیوں یہ تمام مثالوں کا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قریش بھی اسی طرح برتاؤ کر رہے تھے، اور اگر وہ بھی ایسا کر رہے تھے تب وہ مستحق ہیں جگہ پر کریں۔ وہ کس چیز کے مستحق ہیں؟ بالکل ویسے ہی عذاب کے، کیا نہیں ہے؟ چلے اب واپس چلتے ہیں نوح علیہ السلام پہ۔ کیا ہوا تھا ان کی قوم کے ساتھ؟ سیلاب، بارش ہوتی ہے، بارش بڑھتی ہے، پانی اوپر بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور یہاں تک آ جاتا ہے۔ اور جب یہاں تک آ جائے اور لوگ کہنے لگیں کہ اوکے اوکے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اوکے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، بہت دیر ہو گئی یا نہیں؟ کیونکہ جب ایک بار عذاب آ جائے اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ فرعون ڈوبنے والا ہے، ابھی سزا شروع نہیں ہوئی ہے، بالکل ڈوبنے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ، میں ایمان لاتا ہوں تمہارے خدا پہ، ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں۔
کیا واپس پانی گیا؟ اوکے فرعون مسلمان ہو گیا گائز، فرشتوں پانی واپس کھینچو، کیسا ہوا؟ نہیں. اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ نے کچھ الگ کیا. اللہ نے اس بار کچھ الگ اس لیے کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آنے والے آخری پیغمبر ہیں. جو اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں نہ آسمان سے عذاب بھیجوں گا اور نہ ہی نیچے سے کوئی زلزلہ آئے گا اور نہ سیلاب اور نہ آندھی، بلکہ میں آپ کے ساتھیوں کو ان کی سزا بنا دوں گا. اللہ نے یہ کس صورت میں کہا؟ میں گیس کرتا ہوں، آپ گیس کریں. توبہ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. اپنی تلواروں سے ان کا مقابلہ کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. اس بار اللہ کی طرف سے سزا سیلاب نہیں ہے، اللہ کا عذاب زلزلہ نہیں، اللہ کا عذاب آندھی نہیں ہے. اس بار اللہ کی طرف سے عذاب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواریں. اور یہ قریش اسی انجام کے مستحق ہیں جو انجام تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا، لوط، صالح، شعیب، ہود. صحیح؟ چلیے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس دنیا کی ہر قوم، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال، کیا ان کا رزق 950 سال تک اللہ کی طرف سے آتا رہا؟ کیا ان کے بچے تھے؟ کیا انہیں اچھا موسم میسر تھا؟ کیا وہ سانس لیتے تھے؟ کیا ان کے اچھے گھر تھے؟ کیا ان کی فیملیز تھیں؟ کیا ان پہ اللہ کی رحمت تھی؟ اللہ کی طرف سے رحمت اور قیال اور محبت تھا اس تمام وقت؟ کیا ان کے پاس یہ سب تھا؟ اور ایک دن کچھ لمحات کے لیے اللہ نے اپنی رحمت روک دی. اللہ نے اپنی رحمت روک دی اور عذاب کے دروازے کھول دیے. صحیح؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی رحمت انجوائے کی کئی نسلوں تک، اور پھر ایک دن اس رحمت کا کیا ہوا؟ وہ رک جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قریش پہ رحمت آتی ہے اس تمام وقت، اور پہلی بار اللہ نے کہا اب قریش پہ آنے والی رحمت کیا ہوگی؟ رک جائے گی. اور اس رک جانے کی جو تفسیر ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کے شروع میں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ان کلمات کا نہ ہونا برابر ہے نوح علیہ السلام کے سیلاب سے، عاد کی آندھی سے، سمود کے زلزلوں سے، فرعون کے ڈوبنے سے. وہ تمام سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آپ کو پتہ ہے کیا کہلاتی ہیں؟ سورہ توبہ. لیکن اس بار کیا کہا تھا میں نے کہ جب پانی یہاں تک پہنچ گیا لوگ تب ایمان لائے. کیا پانی واپس نیچے گیا یا بڑھتا گیا؟ بڑھتا گیا. نیکسٹ، صحابہ کی تلواریں یہاں تک پہنچ گئیں. اسلام کے دشمن ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، اور تلواریں سیدھا یہاں ہیں. اور اسی لمحے سورہ توبہ نازل ہوتی ہے اور اللہ کہتے ہیں فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. جاؤ دنیا کے کونے کونے، جاؤ جہاں بھی جانا چاہتے ہو مزید 4 مہینوں کے لیے. اللہ کہتے ہیں قریش کے لوگوں سے جاؤ جہاں بھی جانا چاہتے ہو. کتنے وقت کے لیے؟ 4 مہینے. یہ جانتے ہوئے کہ تم اللہ کے مقابلے کبھی بھی جیت نہیں سکو گے، تم پہ قابو پا لیا گیا ہے، تمہیں مار دیا جائے گا جہاں بھی تم نظر آئے ان 4 مہینوں کے بعد. یہ وہ مشہور آیات ہیں جنہیں لوگ پولیٹیکلی غلط سمجھتے ہیں. مار دو انہیں جہاں بھی تمہیں ملے، قرآن کہتا ہے قتل کر دو انہیں جہاں بھی وہ تمہیں ملے. یہ صاف لکھا ہے، یہ سورہ نمبر 9 ہے توبہ، اس میں لکھا ہے قتل کر دو انہیں جہاں بھی وہ نظر آئیں. میں نے بہت اچھی نقل کی نا؟ خیر، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جنہوں نے میرے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ لوگ جنہوں نے قرآن اللہ کی آخری کتاب کو جھٹلانے کی کوشش کی، ان کو ویسے ہی عذاب ملنا چاہیے جیسا دیا گیا ہے ہر بار ہر قوم کو. لیکن اس بار آسمان سے آنے کی بجائے سزا کہاں سے آئے گی؟ صحابہ سے. جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا، کتنا وقت ہے ان کے پاس؟ 4 مہینے. اب ان 4 مہینوں میں ان کے پاس 3 آپشنز ہیں، 3 آپشنز. پہلا آپشن، بھاگ جائیں.
जाओ चाइना चले जाओ, जाओ इंडिया चले जाओ, जाओ जहाँ भी चाहो, ढूंढ लो कोई और शिरक करने की जगह, करो अपनी चीज़ें वहाँ, इट्स ओके, यू नो, छुप जाओ, कोई नई ज़बान सीखो, यू नो। या नंबर 2, ये सोचो इस दीन के बारे में भागने के बजाय हो सकता है तुम्हें समझ आने लगे। अब दूसरा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जैसे इन पे ज़बरदस्ती की जा रही हो, राइट, क्योंकि अब तो मुसलमान पावर में है। إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى أبلغه مأمنة मुशरिकीन में से कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि मुझे नहीं पता इस मज़हब के बारे में, मुझे इल्म नहीं, मगर मुझे आपकी हिफाजत चाहिए, अल्लाह कहता है ऐसे शख्स को किसी महफूज जगह पे ले जाओ और उसे तहफ़्फ़ुज़ दो जब तक कि वो तुम्हारी हिफाजत में महफूज ना महसूस कर ले, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई आइडिया नहीं, इन्हें वक्त और आज़ादी दो इस मज़हब को अपनाने के लिए। ख़ास करके इन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये मक्का से हैं, ये पूरे अरब के लिए नहीं था, ये किस के लिए था, कहाँ के लोगों के लिए, मक्का। और हमें ये कैसे पता कि ये सिर्फ मक्का के लोगों के लिए था? पढ़ें सूरह नंबर क्या, 9। जब आप सूरह नंबर 9 पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ने लिस्ट बताई है उन तमाम जुर्म की जो कि लोगों ने किए हैं। गैस करें कहाँ के लोग? मक्का। कि ये लोग इस अजाब के मुस्तहिक क्यों हैं? तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें 4 महीने मिलते हैं और 4 महीने बाद इनफैक्ट उन्हें कत्ल कर दो जहाँ भी तुम्हें वो नजर आए। वो मुस्तहिक है अल्लाह के अजाब के, जिसका सिलसिला बाइबल के ज़माने से चलता आ रहा है, जिसका नतीजा यहाँ पे आता है। ये हो रहा है दरअसल सूरह तौबा में। ये नाकाबिले यकीन है कि जब पानी यहाँ तक आ जाता है और नीचे नहीं जाता, तलवारें रुक जाती हैं। कितने अरसे के लिए? 4 महीने। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये अल्लाह की स्पेशल रहमत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को दी गई थी, जो उससे पहले कभी किसी को नहीं दी गई थी। किसी भी और पैगंबर को ये रहमत नहीं मिली थी। ये खास रहमत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। तो वो लोग जो ईमान लाने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खास रहमत बन गए थे। और सूरह तौबा की एक जो बहुत हैरत अंगेज बात ये है, वो ये है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती, राइट। आपको पता है ये सूरह ख़त्म कैसे होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हुए, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ हैं, हमदर्द और रहीम हैं जब उन लोगों की बात आती है जो ईमान लाने वाले हैं। वो सूरज जो अल्लाह की रहमत से शुरू नहीं होती, ख़त्म होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे। हमारे लिए बहुत एहसास की बात है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हमें इस बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुसलसल अल्लाह ताला को राजी रखने की कोशिशों में लगे रहना चाहिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।